بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے دا کیس آف پریزنٹ مسلمس، موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا کیس۔ یہ ساری دنیا میں ایک سوال ہے جو سب لوگ ایک مائنڈ جو کہتے ہیں مائنڈ باگلنگ سوال کہ مسلمان کیا ہیں۔ یہ تھیم میرے ذہن میں آج ہی کے پیپر کو دیکھ کر آئی۔ آج کے پیپر میں ایک نیوز ہے ناروے کی۔ ناروے ایک پیسفل کنٹری ہے، وہاں سے لوگوں کو پیس کا نوبل پرائز دیا جاتا ہے۔ تو آج کے پیپر میں یہ ہے کہ مسلمانوں نے وہاں کی جو راجدھانی ہے اوسلو، وہاں کی سڑکوں کو بہت زبردست ڈیمونسٹریشن کیا۔ کیوں؟ ناروے کے ایک پیپر میں ایک کارٹون چھپ گیا تھا رسول اللہ کے خلاف۔ خلاف کے معنی مسلمانوں کو نظر آیا کہ وہ خلاف ہے۔ کارٹون تو ایک لائٹ آئٹم ہوتا ہے کسی پیپر کا۔ کارٹون کا کوئی نگیٹو آسپیکٹ نہیں ہوتا، نہ کوئی پازیٹیو آسپیکٹ ہوتا، نہ کوئی پلس پوائنٹ ہے نہ نگیٹو پوائنٹ۔ بس وہ ایک لائٹر آئٹم ہے پیپرس کا، پڑھ کر کے ہنس دینا۔ لیکن مسلمانوں نے اس کو سیریسلی لے لیا اور وہاں پر بڑا ڈیمونسٹریشن ہوا ناروے میں۔ تو آج کے نیوز پیپر میں یہ خبر آپ دیکھیں گے۔ تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آخر یہ کیا بات ہے، کیوں مسلمان ہائیلی انفلیمیبل ہو گئے ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ مسلمانوں کا جو امیج بن گئی ہے کہ وہ ہائیلی انفلیمیبل کمیونٹی ہیں، جلدی سے بھڑک جانے والے۔ جیسے پیٹرول جو ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہائیلی انفلیمیبل آئٹم، جلدی سے بھڑک جانے والا۔ تو مسلمان ایسے کیوں ہو گئے ہیں کہ ایک آدمی جس کو سوچ دیکھ کر ہنس دے آگے بڑھ جائے، اس پہ بھڑک اٹھتے ہیں اور پھر ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جلاتے پھونکتے ہیں۔ تو وائی دے آر سو انفلیمیبل؟ اتنا بھڑکیلی قوم کیوں بن گئے ہیں وہ؟ یہ سوال ساری دنیا کے مسلمانوں کو ستا رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دیکھیے مسلمان کیسے ہوتے ہیں، تو ماڈل کیا ہے؟ ماڈل یہ ہے ارلی پیریڈ، رسول اللہ کا اور صحابہ کا جو زمانہ تھا، دیٹ از ماڈل۔ ہمیشہ کے لیے ماڈل جو ہے رسول اللہ کا زمانہ ہے۔ تو آپ وہاں سے ناپیے۔ اگر وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے تب سمجھیے کہ ایسے مسلمان ہوتے ہیں، نہیں تو آپ یہ کہیں کہ آج کے مسلمان ایسے ہو گئے ہیں، یہ مت کہیے کہ ایسے مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ دونوں میں ڈفرینس ہے، دونوں میں ڈفرینس ہے۔ ابھی کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں کہ بھڑک جائیں۔ نہیں، یہ نہ کہیے کہ مسلمان ایسے ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ کے زمانے میں اس سے بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے، کوئی بھڑکا نہیں، کوئی نہیں بھڑکا۔ جسے میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ آیت سورہ کوثر میں ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ ہے سورہ کوثر۔ تو یہ اس کو آپ پڑھیے کہ اس کا شان نزول اس آیت کا۔
تو قصہ یہ تھا کہ رسول اللہ کے یہاں ایک اچھا کوئی نئی اولاد نہیں تھی، رسول اللہ کے بیٹے نہیں تھے، ایک بیٹا پیدا ہوا تو مر گئے وہ. کہا تھا کہ اور بھی کوئی پیدا ہوا تھا بیٹا، لیکن ایک تو پتہ ہے کہ ابراہیم تھے، مر گئے وہ 2.5 سال کی عمر میں. تو وہ کہتے تھے کہ محمد تو ابتر ہیں، وہ تیرا محمد. ابتر کے معنی ہوتے ہیں کہ لیس، لیکن استعارے میں اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ بے اولاد. کیونکہ پہلے زمانے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اولاد ہے تو آدمی کا چرچا ہوگا، اولاد ہے تو آدمی کی سکسیسر بنے گی، تو اولاد نہیں تو آدمی ختم ہو گیا، دم اس کی دم کٹ گئی. تو وہ کہتے تھے چونکہ رسول اللہ کی اولاد نہیں ہے، یعنی بیٹا نہیں ہے، یہ تو ابتر ہیں، ان کا کیا ہے. تو اتنی بڑی بات کہتے تھے کہ محمد ابتر ہیں. کوئی بھڑکا نہیں، وہاں تو کوئی نہیں بھڑکا. ایسی کیسے کلینڈ کا مجنون، اے محمد تم تو دیوانے ہو. کوئی بھڑکا نہیں، کوئی بھی نہیں بھڑکا. ایسے وہ کہتے تھے کہ مذمم، یہ مذمم ہے، محمد جو ہے مذمم ہے، مذمم کنڈیمڈ، اس قابل ہے کنڈیم کیا جائے، ان کو کنڈمنیبل. تب بھی نہیں کو بھڑکا. وہ کہتے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں وہی وغیرہ کچھ نہیں ہے، کچھ ہے ان کو سکھا دیتے ہیں، اس کے لوگ دہراتے ہیں. یہ ایسی سے بڑی بڑی باتیں کہتے تھے، کوئی بھڑکا نہیں. نہ رسول اللہ بھڑکے، نہ صحابہ بھڑکے، بلکہ انہوں نے کیا کیا، اس کا انہوں نے ریشنل وے میں جواب دیا. ریشنل وے میں جواب دیا. مثلا ابتر کے بارے میں بتایا گیا ایک اور سورہ میں کہ محمد کا ایک مشن ہے، ان کو بہت کم سمجھ رہے ہو، انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہو کہ بیٹا نہیں تو ختم. ان کا مشن ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑ لوگ ان کا ساتھ دینے، وہ سارے ان کی سنتان ہے. یعنی بجائے اس کے کہ غصہ ہو کر اس کو مارے پکڑ کر کے، جس نے ابتر کہا تھا، یہ کہا گیا کہ تم انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہو مسئلے کو. یہ وہ انسان ہے جو ایک مشن لے کر اٹھا ہے، مشن پھیلے گا، لوگ اس کا ساتھ دیں گے، ایک ہسٹری بنے گی، اور کیا ہوگا کیا ہوگا. تو تم انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہو محمد کو. تو آپ دیکھیے کہ آج جن باتوں پر مسلمان بھڑکتے ہیں، اس سے بڑی بڑی باتیں ہوئیں ڈائریکٹ طور پر خود رسول اللہ کے سامنے. اب تو کسی پیپر چھپ گیا، اور پیپر کیا ہے، ایک دن کی چیز ہوتا ہے. پیپر کو کہتے ہیں، جرنلزم کو کہتے ہیں انسٹنٹ ہسٹری، یعنی آج کی تاریخ. آج ہے، شام کو جا کے ردے میں بک جائے گا، وہ قصہ ختم. تو پیپر تو انسٹنٹ ہسٹری ہے. وہاں تو خود ڈائریکٹ محمد رسول اللہ صاحب زندہ تھے تب جا کر کہتے تھے تم ابتر ہو، تم مجنون ہو، تم مذمم ہو. کوئی بھڑکا نہیں. تو آج کے مسلمان کیوں بھڑکتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا کوشچن ہے اس زمانے کا، جس کو جاننا چاہیے. Why Muslims became so inflammable؟ جبکہ جن کے نام پر وہ یہ سب کرتے ہیں وہ تو کبھی بھڑکا نہیں. محمد تو کبھی بھڑکے نہیں، صحابہ تو کبھی بھڑکے نہیں. تو why present Muslims became so inflammable؟ دیکھیے یہ سادہ بات نہیں ہے. جب آپ بھڑکیں گے نا تو کیا ہوگا، تب کوئی کام نہیں کرنے قابل رہیں گے آپ. یعنی کوئی پازیٹیو کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گے آپ. میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں، ایکسپیرئنس اپنے جہاں میں رہتا، جہاں پیدا ہوا، یو پی میں.
یو پی میں جس ٹاؤن میں پیدا ہوا اس کا قصہ بتاتا ہوں آپ کو. وہاں پر 2 آدمی تھے, 2 مسلم. یہ بات ہے آپ سے بہت پہلے کی, یعنی 80 برس پہلے کی بات ہے. تو کیا ہوا, ایک آدمی جو تھے داڑھی والے تھے, دوسرے والے تھے وہ داڑھی نہیں رکھتے تھے, وہ بے داڑھی والے تھے وہ. تو بے داڑھی والے جو تھے انہوں نے کوئی موقع تھا, ان کو گاؤں میں پہلے بانٹا جاتا تھا وہ گفٹ, جو کہتے ہیں بینا کہتے تھے, یا اس کو وہاں بینا کہتے ہیں, بینا یعنی گفٹ. تو گاؤں چھوٹا سا گاؤں تھا وہ, تو انہوں نے گھر گھر کچھ گفٹ بھیجوایا, کوئی مٹھائی وغیرہ تھی وہ. تو کوئی خوشی کی بات ہوئی تھی ان کے یہاں, تو اس کو کہتے تھے بینا, یا آپ انگلش میں کہیں گفٹ. تو جو داڑھی والے تھے جب ان کے گھر وہ گیا لے کر کے, تو انہوں نے اسے لوٹا دیا. انہوں نے کہا کہ میں داڑھی منڈے کا گفٹ قبول نہیں کرتا, میں داڑھی منڈے کا بینا قبول نہیں کرتا. اب اس پر اتنا جھگڑا بڑھا, 25 سال تک دونوں فیملی لڑتی رہی. یہ میری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے, خود میں نے دیکھا اپنی آنکھ سے. یعنی قتل ہوا, کھیت کاٹے گئے, اور پورا مقدمہ بازی ہوئی 25 سال تک. اب وہی فیملی دونوں خوب ترقی کر رہی ہے. تب تک تو ہے گھر کا زیور تک بک گیا, آپس کی لڑائی میں گھر کا زیور تک بک گیا, کوئی ترقی نہیں کر سکے وہ لوگ. اب وہی فیملی خوب ترقی کر رہی. کیسے؟ وہ جنریشن ختم ہو گئی جس کا وہ پرابلم تھا. اب ان کے پوتے ہیں, اب جو ہے وہ دونوں کے پوتے ہیں, خوب ترقی کر رہے ہیں. کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ نئے زمانے میں اپرچونیٹیز کھلی ہیں ان لوگوں کو. اب پوتوں کو خبر ہو گئی, اب انہوں خوب کام کر رہے ہیں, وہ ایجوکیشن لے رہے ہیں, اور کوئی دبئی جا رہا ہے, کوئی کہاں جا رہا ہے, گھر اچھا بنا رہے ہیں, ہر لحاظ سے ترقی کر رہے ہیں, گاڑی خرید رہے ہیں, کیونکہ اپرچونیٹیز کو جان لیا انہوں نے. اور وہ جو تھے انہوں نے اپرچونیٹی کو نہیں جانا, وہ اتنے جانتے تھے کہ داڑھی منڈی کوئی ہے, کوئی بے داڑھی والا ہے, اتنے جانتے تھے, اس سے آگے نہیں جانتے تھے کچھ. اسی کو آپ بڑھا کر سمجھیں تو یہی مسلمانوں کا کیس ہے. اسی کو آپ ایکسپینڈ کریں تو یہ مسلمانوں کا کیس ہے. وہ کیسے؟ مسلمانوں کا جو نیا شروع ہوا ہے ڈکلائن, اس کو کہا جاتا ہے کہ 1799 میں شروع ہوا, 1799 میں, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 18ویں صدی کے آخر میں. 18ویں صدی کے آخر میں شروع ہوتا ہے کا نیا قصہ. اس میں 2 بڑے واقعے ہوئے. ایک تو ٹیپو کو انگریزوں نے مار ڈالا اور ان کا اسٹیٹ ختم ہو گیا. دوسری طرف ترکوں کا جو بہت بڑا وہ تھا, نیول بیڑا تھا, وہ ان کو انہوں نے غرق کر دیا. تو ادھر ویسٹ میں, ادھر ایسٹ میں مسلمانوں کا زور, پولیٹیکل جو ان کی جو گلوری تھی اس کو انہوں نے توڑ دیا. تو یہاں سے یہ پروسیس تھا, یہاں سے پروسیس آگے بڑھا تو مغل سلطنت ختم ہو گئی, آٹمان امپائر ختم ہو گیا, سب جو پولیٹیکل امپائر تھا مسلمانوں کا وہ ختم ہو گیا. اب ساری دنیا کے مسلمان بھڑک اٹھے. مسلمان سے مراد ہے لیڈر لوگ, اور وہ اس پولیٹیکل گروہ کو ری گین کرنے کے لیے بس لڑنے لگے. وہ دیر نو ایکسیپشن. عرب کے لوگ اور نان عرب ایسٹ ویسٹ سب جتنے مسلمان تھے, ون ٹو آل, بس لڑنے لگے ویسٹرن قوموں سے, کولونیل پاورز سے. مجھے ایک بھی ایکسیپشن نہیں معلوم ہے, چاہے مسٹر ہو یا مولوی ہو, یا مذہبی ہو یا لیڈر ٹائپ کا ہو, جتنے مسلم اٹھے اس زمانے میں, 19th سینچری میں, 20th سینچری میں, جتنے ہیں سب کے سب لڑنا.
کس سے لڑنا؟ یہ ویسٹرن پاور سے لڑنا، کولونیل پاور سے لڑنا. اب وہی اسی کا سکسیشن ہے کہ اب امریکہ سے لڑ رہے ہیں. تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ دیز پیپل ویئر اپرچونیٹی بلائنڈ. ابھی بھی ہیں، ذاتی اعتبار سے کچھ کھاتے کماتے ہیں مسلمان، لیکن ابھی بھی اپرچونیٹی بلائنڈ ہیں مسلمان. جیسے میرے جہاں میں قصہ بتایا آپ کو، میرا جو وطن تھا وہاں 2 فیملی آپس میں لڑتے رہے کیونکہ وہ اپرچونیٹی بلائنڈ تھے. وہ اب انہیں کے پوتے جو ہیں انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو اتنی ترقیاں کے موقع، چھوڑے لڑائی بڑائی. تو یہ لوگ جو تھے قرآن پڑھتے تھے لیکن قرآن کو کچھ بھی نہیں جانا ان لوگوں نے. حضرت عائشہ نے کہا تھا کن لوگوں کے بارے میں جو رات دن قرآن پڑھتے تھے، ظاہر کہ عربی ان کی زبان تھی، تب بھی حضرت عائشہ نے کہا کہ اولئک قرؤ وہم لم یقرؤ. انہوں نے قرآن کو پڑھا مگر اس کو سمجھا نہیں. اس زمانے میں جبکہ ان لوگوں کی بات ہے جو عربی زبان جانتے تھے، ان کی مدر ٹنگ عربی زبان تھی، ان کے بارے میں حضرت عائشہ نے کہا. وہ تلاوت کرتے تھے بس، غور فکر نہیں کرتے تھے، اس کی گہرائی بھی نہیں جانتے تھے، اس کی میننگ کو دریافت نہیں کرتے تھے. فرمایا کہ اولئک قرؤ وہم لم یقرؤ. ان لوگوں نے قرآن کو پڑھا مگر اس کو سمجھا نہیں. یہی اس زمانے کے سارے لیڈروں کا حال ہوا ہے. نو ایکسیپشن ایٹ آل، چاہے داڑھی والے لوگ ہوں یا بے داڑھی والے لوگ. جس کو میں کہا کرتا ہوں کہ بارش کی عادت اور بے رش کی عادت، سب کا حال ہوا. وہ حال کیا ہے؟ قرآن میں ایک بہت ہی بڑی آیت ہے جس کو ہر لوگ نماز میں پڑھتے ہیں لیکن سمجھتا کوئی بھی نہیں. وہ ہے ان مع العسر یسرا. ان مع العسر یسرا. اس کا مطلب ایک عسر ایک یسر. عسر کہتے ہیں، یعنی اس کا لٹرل ٹرانسلیشن یہ ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی ڈفیکلٹیز کے ساتھ ایز ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ پرابلم کے ساتھ اپرچونیٹی ہے. یعنی عسر کا مطلب ہے پرابلم، یسر کا مطلب ہے اپرچونیٹی. تو ود ایوری پرابلم دیر از اپرچونیٹی. جب کوئی پرابلم آتا ہے تو ایک نئی اپرچونیٹی لے کر آتا ہے. ایک یونیورسل لا اس میں بتایا گیا ہے. یونیورسل لا، یہ ایک یونیورسل لا ہے اس کے اندر کہ جب بھی کوئی پرابلم آئے گا تو وہ اپنے ساتھ ایک اپرچونیٹی لائے گا. تو اپرچونیٹی کیا تھی؟ ایک لفظ میں اگر میں کہوں، ایج آف پالیٹکس چلا گیا اور ایج آف کمیونیکیشن آ گیا. اب ذرا غور کیجیے، ایج آف سورڈ چلا گیا، ایج آف آئیڈیالوجی آ گیا. یہ تھا کیونکہ جو کولونیل پاورس تھی، جو آ کر کے جنہوں نے مغل سلطنت توڑا تھا، آٹمان امپائر کو توڑا تھا، وہ کون لوگ تھے؟ وہی تھے جنہوں نے سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی تھی، جنہوں نے مشینیں بنائی تھیں، جنہوں نے نئے نئے راستے کھولے تھے. انہی لوگوں نے ڈیموکریسی لائی، کنگشپ ختم کر کے ڈیموکریسی لائے تھے. ڈیموکریسی کے معنی کیا ہے؟ ڈی سینٹرلائزیشن آف پالیٹکس. پہلے ایک کنگ جو ہے اسے قبضہ ہوتا ہے سب کچھ. ڈیموکریسی معنی ہے کہ کھول دیا گیا، ڈی سینٹرلائزیشن، ساری اپرچونیٹی ہر ایک کے لیے ہو گئی. یعنی جو چیز صرف ایک کنگ کے پاس ہوا کرتی تھی اب سب کے پاس ہو گئی. دیٹ واز ڈیموکریسی. تو یہ لوگ جو آئے، جو کولونیل پاورس آئی تھیں، اپنے ساتھ کیا کہلائی تھی؟ ماڈرن سائنس، انڈسٹری، ڈیموکریسی، کمیونیکیشن، ریلیجس فریڈم، انٹریکشن، اتنی ساری چیزیں لائے تھے وہ لوگ. یہ سپر اپرچونیٹی تھی.
یعنی مغل امپائر اور آٹمان امپائر کے زمانے میں یہ سب تھی ہی نہیں، یہ سب چیزیں یہ سب تھی ہی نہیں. تب نہ ٹیلی فون تھا، تب نہ ریل تھا، نہ موبائل تھا، نہ ہوائی جہاز تھا، نہ یہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا تھا. کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. آپ بہت ہی لمیٹڈ دائرے میں رہتے تھے، بہت ہی لمیٹڈ دائرے. آپ کا جو دائرہ تھا بہت ہی لمیٹڈ تھا. تب جہاں تک آپ کی تلوار پہنچتی تھی وہیں تک آپ کی طاقت تھی. تو تلوار سے بہت سے اتنی بڑی تھی، جہاں تلوار پہنچی تو طاقت تھی آپ کی. اب تو کمیونیکیشن کے ذریعے سے آپ ساری دنیا میں پہنچ سکتے ہیں. جہاں تک آپ گھوڑا دوڑ سکتا تھا وہیں تک آپ کی دوڑ تھی. اب تو ہوائی جہاز آپ کو ساری دنیا میں گھما رہا ہے. تو ایج آف پولیٹیکل پاور چلا گیا تھا، لیکن اس سے بڑی چیز آ گئی تھی، اس سے بڑی چیز ایج آف کمیونیکیشن. کہ ساری دنیا میں رول کرو، آئیڈیالوجیکل سپر پاور بناؤ. یعنی پولیٹیکل سینس میں اگر آپ کے پاس موقع نہیں ختم ہو گیا تھا تو آئیڈیالوجیکل سینس میں تو سارا اپرچونیٹیز کھل گئی آپ کی. تو آپ جو ہے روتے رہے کس پر؟ پولیٹیکل امپائر پر. جب کہ ایک نیا اپرچونیٹی کھل گئی تھی آئیڈیالوجیکل امپائر بنانے کی. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ معمولی بات نہیں ہے. دیکھیے، جب تک آدمی کے اندر حوصلہ یہ نہ ہو کہ وہ کوئی اپرچونیٹی اس کو دکھائی نہ دے، تب تک کس میں رہتا ہے؟ وہ نگیٹیوٹی میں رہتا ہے، فرسٹریشن میں رہتا ہے، کچھ لڑنے بھڑنے میں رہتا ہے، چڑچڑاہٹ میں رہتا ہے. اس کو اپرچونیٹی دکھا دیجیے، وہی آدمی جو ہیرو بن جائے گا. یہی پرانی دلی میں ایک قصہ نے بتایا. ایک آدمی دادا گیری کرتا تھا، اس کے پاس کوئی انکم نہیں تھی، تو لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کچھ پیسہ وصول کرتا تھا. تو ایک سمجھدار آدمی تھے، انہوں نے کہا بھائی اس کو دکان کرا دو. تو ایک دکان لیا، کچھ پیسہ لگایا اور ایک دکان کھول کر وہاں بٹھا دیا اس کو. کاربن لوہے کی دکان تھی، یعنی دکان دے دی اور پیسہ لگا کر سامان رکھ دیا بیچنے کے لیے. اب وہاں بٹھا دیا اس کو. اس کی ساری دادا گیری ختم ہو گئی، اس آدمی کی دادا گیری ختم ہو گئی. کیوں؟ اب پیسہ آ رہا ہے، بیٹھے بٹھائے لوگ گاہک آ رہے ہیں، سامان خرید رہے ہیں. تو مسلمانوں کا حال یہ ہوا کہ ہمارے اس زمانے کے لیڈر جو تھے وہ اپرچونیٹی بلائنڈ ہو گئے. اپرچونیٹی بلائنڈ بھائی، ہر قسم اپرچونیٹی ایجوکیشن کی. آج صبح ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، آج ہی صبح کی بات ہے، کہ موجودہ زمانے میں ایک بہت بڑی اپرچونیٹی کھلی تھی. ڈگری پہلے زمانے میں ڈگری کانسیپٹ نہیں تھا. میرٹ کے بیس پر کوئی لے آتا تھا، میرٹ کے بیس پر. اب ڈگری لے لو اور جاب دنیا بھر میں تم کو جاب ملتا رہے گا. تو ڈگری بیسڈ ایجوکیشن پہلے تھی نہیں. اس کو مسلمان نہیں جانا. ڈگری لو اور دنیا بھر میں جا کر جاب کرو، خوب ترقی کرو. یہ بہت بڑی بات کہی صبح ہی آج ہی. ڈگری بیسڈ ایجوکیشن تو پہلے تھی ہی نہیں. آج بہت محنت کر کے قابلیت لاتا تھا، بہت ہی زیادہ. جب ڈیزرو کرتا تھا تب کسی کو دکھائی دیتا تھا وہ. اب تو ڈگری ہے تو ہر آدمی دیکھا کہ بھائی تمہاری ڈگری ہے. یہ بھی نہیں بتایا گیا مسلمانوں کو. کسی ایک بھی مسلم نے، چاہے وہ مسٹر ہو یا مولوی، مسلمانوں کو بتایا نہیں. تو سب کے سب بن گئے اپرچونیٹی بلائنڈ. تو جہاں یہ ہوگا کہ لوگوں کو اپرچونیٹی نہیں دکھائی دے گی تو لڑے بھڑیں گے، آپس میں لڑے بھڑیں گے. تو پوری قوم، پوری کمیونٹی کو لوگوں نے بنا دیا ایسا کہ کوئی ان کو دکھائے نہیں ان کو کہ یہ اپرچونیٹی ہے، اس کو اویل کرو. مطلب ایجوکیشن لو، انڈسٹری لگاؤ، دا ورک کرو، قرآن کو پھیلاؤ، یہ سب کچھ. تو بس کیا ہے، لڑ رہے ہیں، بم مار رہے ہیں، جھجھلاہٹ میں بم مار رہے ہیں. آج کل جو سوسائڈ بامبنگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جھجھلاہٹ کا وہ ہے مینیفیسٹیشن.
ہیٹ ہے, جھنجھلاہٹ ہے, ریونج ہے, تو اس کو کیا کرتے ہیں, پہلے چلایا انہوں نے گن کلچر چلایا, وہ فیل ہو گیا, تب سوسائڈ بم بھی چلا رہے ہیں, اپنے ہی کو مار رہے ہیں. دوسروں کو نہ مار سکے تو اپنے کو مار رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ ہمارے لیڈروں نے پوری کمیونٹی کو اپارچونیٹی بلائنڈ بنا دیا, اپارچونیٹی بلائنڈ. یہ ہے قصہ. تو رسول اللہ صحابہ کے زمانے میں یہ سب باتیں ہوتی تھیں, اب بڑھ کے نہیں. کیوں؟ اس کے پیچھے بہت راز ہے اس کے, کیونکہ اگر وہ لوگ بھڑکتے تو کوئی کام نہ ہوتا, کوئی کام نہ ہوتا. رسول اللہ کے لیے آیت اتاری اللہ تعالیٰ نے, ان مع العسر یسرا. تو عسر کو مت دیکھو, یسر کو دیکھو, یعنی پرابلم کو بڑے دیکھو, اپرچونیٹی کو دیکھو, چھوڑو اس کو, اگنور کرو. تو جس چیز کو رسول نے, اصحاب رسول نے اگنور کیا تھا, اسی کو ہمارے لوگوں نے اپنا گول بنا لیا. ہنگامہ کرنا, ڈیمونسٹریٹ کرنا, مارنا کاٹنا, گن کلچر چلانا, سوسائڈ بامبنگ کرنا, یہ تو اگنور کرنا تھا. جن باتوں پر آپ بھڑک رہے ہیں اس کو اگنور کرنے کا آئٹم تھے. وہ تو بھڑکنے کی کیا بات ہے اس پر. رسول اللہ جب مکہ میں تھے تو وہاں پر ایک شاعرہ تھی, وہاں پہ سب شاعر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, بعد کو شاعری ختم ہو گئی تھی. تو رسول اللہ کے سامنے آ کر کہتی ہے کہ مذمم ابینا امرہ قلنا دین ہو آسینا. سامنے آ کر کے یہ مذمم ہے, ہم کو کنڈم کرتے ہیں ان کو. تو رسول اللہ جو تھے کچھ بولے نہیں, بالکل ٹھنڈے طریقے سے سنتے رہے. تو حضرت ابوبکر تھے, ان کا کہ ایسے کلمات بول رہی, آپ کو کچھ ریئیکٹ نہیں کر رہے ہیں. یہ سامنے آ کر کہہ رہی کہ مذمم ابینا. تو رسول اللہ نے کیسی عجیب بات کہی. آپ پڑھ لیجیے اس واقعے کو سیرت ابن ہشام میں. سیرت ابن ہشام کا ترجمہ انگلش میں بھی چھپ چکا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو یعنی رسول اللہ کا نام مکے والے مذمم رکھ دیا تھا اس زمانے میں. محمد کا نام مذمم, یعنی آپ کے دادا جو تھے عبد المطلب, انہوں نے آپ کا نام رکھا تھا محمد. محمد مانے ہیں یعنی پریز وردی, تعریف کے قابل. تو انہوں نے رکھ دیا تھا الٹا مذمم, یعنی کنڈم کرنے کے قابل, کنڈمنیبل. تو آپ کا نام جو فیملی نے رکھا تھا وہ تو محمد تھا, ان لوگوں نے رکھ دیا تھا مذمم. تو کہتے تھے کہ مذمم کو ہم کنڈم کرتے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا نام مذمم ہوگا اس پر پڑے گا اس کا, میں تو محمد ہوں. یہ کہتی عجیب بات ہے, یہ کیسی عجیب بات ہے یہ. یعنی سمپل سا آپ نے ڈیفیوز کر دیا اس کو, اتنا سمپل طریقے سے ڈیفیوز کر دیا. جس کو وہ برا بھلا کر رہی, وہ کسی مذمم کو برا بھلا کر رہی ہے. وہ تو میں نام تو مذمم ہے نہیں, میں تو محمد ہے, میرے پر تو اس کی بات پڑے گی نہیں. اتنے سمپل طریقے سے ڈیفیوز کر دیا آپ. آج کل کے مسلمان ڈیفیوز نہیں کر پاتے. یہ کہتے ناروے کے لوگ, ارے بھائی پیپر میں چھپا ہے, ایک ہی دن کے تو کہانی ہے, شام کو تو جائے گا وہ ردی خانے میں. بھڑکنے کیا بات ہے وہ, یہ صبح چھپا اور شام کو گیا اس میں لیٹر بن میں, یہ تو بھڑکنے کیا بات ہے. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکا, نہ کوئی مشر کہہ سکا, نہ کوئی مولوی کہہ سکا. وہ بھڑک رہے ہیں. تو یہ سمپل بات نہیں ہے, کیونکہ there is failure of leadership. It is outcome of failure of our leadership. لیڈرشپ نے لوگوں کو دکھانے کی اپرچونیٹی ہے, ترقی کے راستے کھلے ہوئے ہیں. تو جب بھی آپ کسی فیملی کو دیکھ لیجیے, کسی فیملی کو, جیسے میں نے دیکھا ہے فیملی کو, جو بتایا مثال آپ کو, آج بھی دیکھ لیجیے, جس فیملی کے سامنے کوئی گول نہ ہو, کوئی ٹارگٹ نہ ہو, کوئی اپرچونیٹی نہ دکھائی دیتی ہو ان کو, تو یہی کریں گے وہ. مثلاً جلدی کی بات ہے, ایک صاحب
وہ ہو گئے، یعنی بالکل غلط غلط راستے پڑ گئے وہ. تو اسے کسی نے پوچھا کہ بھائی تم یہ سب کیوں کام کرتے ہو؟ تو بھائی کوئی ایجوکیشن تو ہوئی نہیں میری، اب کیا کروں میں؟ کہیں 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 وہ بیکار کام میں پھنس گئے وہ. تو ایجوکیشن نہیں ہوئی تو انہیں نظر نہیں آیا کہ میں کوئی کچھ کام کر سکتا ہوں، میں کوئی اپلائی کر سکتا ہوں، کہیں کوئی جاب کر سکتا ہوں. تو جب انہیں کوئی گول نہیں دکھائی دیا تو غلط کام میں پڑ گئے وہ. تو پورے مسلمانوں کی سائیکی ہے، سائیکی وہ یہی ہے کہ وہ اپرچونیٹی بلائنڈ بن گئے ہیں. اتنا بڑا موقع ہے دعوت کا، وہ بھی انہیں دکھائی نہیں دیتا. ابھی میرے ایک ساتھی گئے جالندھر، پرسوں ٹیلی فون آیا تھا ان کا. تو وہ ایک ہندو لیڈی ہے جو انگلش میں لیکچرر ہے کسی کالج میں، اس سے ملے. اس سے پہلے ملاقات ان کی ہوئی تھی وہ سری نگر میں. ملے، اس کو قرآن دیا، کچھ لٹریچر دیا اسلامی. تو ٹیلی فون بتایا انہوں نے کہ ہم لوگ 2 آدمی تھے یہ لوگ، تو ان کے گھر میں ہم نماز پڑھنے لگے. تو اس نے کہا کہ بھائی میں بھی نماز پڑھوں گی. اس لیڈی نے کہا، جو انگلش لٹریچر سے ایم اے کیے ہوئے ہے، اور نماز پڑھا اس نے. پھر اس نے کہا کہ مجھے مولانا سے بات کراؤ. مجھ سے بات کی اس لیڈی نے. اس نے کہا کہ میں آپ کی لیٹر پڑھ کے بہت خوشی ہوئی ہوں، اور میں آپ کسی کو دلی آؤں گی تو ملوں گا آپ سے. دیکھیے دعویٰ اپرچونیٹیز کو دیکھیے. میں نے ایک کتاب دیا ان کو اور اس نے کہا کہ میں نماز پڑھوں گی. یہ ہے ایج کی بات، یہ ہے زمانے کی بات. پچھلا زمانہ جو تھا وہ ریلیجس پرسیکیوشن کا زمانہ تھا، ریلیجس پریجڈس کا زمانہ تھا، ریلیجس ہیٹ کا زمانہ تھا. اب زمانے میں ریلیجس فریڈم ہے. فریڈم ہے. آدمی چاہتا ہے کہ مجھے بالکل پوری فریڈم ہوئی. جیسے ابھی جو کل پرسوں بامبے میں جو ہوا ہے، مائی نیم از خان والے جو قصہ، کہ وہاں کی ایک ایکسٹریمسٹ گروپ نے کہا کہ ہم یہاں شو نہیں، اس کو نہیں دکھانے دیں گے بمبے میں. اور وہاں خوب دھوم دیکھی جا رہی ہے. تو میں نے ٹیلی فون وہ اس میں پڑھا پیپر میں کہ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم، اس سے مطلب نہیں کہ وہ جو ریمارک دیا تھا انہوں نے پاکستانی ٹیم کے بارے میں وہ صحیح ہے، ہم یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو صحیح مانتے ہیں ان کے ریمارک کو، لیکن میری فریڈم پر کیسے تم روک لگا سکتے ہو؟ میری فریڈم ہے کہ میں اس فلم کو دیکھوں یا نہ دیکھوں، تم کون ہوتے روک لگانے والے؟ اس لیے تھوم سے گئے لوگ دیکھنے کے لیے اس کو. یہ ہے ایج آف فریڈم، ایج آف ریلیجس فریڈم، ایج آف، یعنی اس زمانے میں وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں. جو سپرسٹیشن تھا پہلے، جو باسز ہوا کرتے سب ختم ہو گیا ہے. اوپننس آئے، اوپننس. اس اوپننس کو اویل کیجیے آپ. اب ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں، لوگ بہت ہی شوق سے لیتے ہیں اسلامی لٹریچر کو، قرآن کو اور کتابوں کو. کوئی رکاوٹ ہی نہیں، کچھ رکاوٹ. ساری دنیا میں ہم جاتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. تو ہر قسم کی اپرچونیٹی کھلی ہوئی تھی. ایجوکیشن، ان ٹرمس آف ایجوکیشن، ان ٹرمس آف انڈسٹری، ان ٹرمس آف سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، اور پھر ان ٹرمس آف دا ورک. لیکن یہ بات مسلمانوں کو بتائی نہیں گئی. تو وہ ہو گئے دعویٰ بلائنڈ، ہو گئے اپرچونیٹی بلائنڈ. کچھ دکھائی نہیں پڑتا ان کو سوائے اس کے لڑے بڑے مارے کاٹے. میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایک سال نے مجھ سے پوچھا کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہوگا کہ سوسائڈ بام نہیں کرتے، یعنی اپنے کو مار ڈالتے ہیں. اور لائن لگی ہوئی ہے سوسائڈ بامبرس کی. آپ نے پیپر دیکھا ہوگا کہ ایک جرنلسٹ گیا تھا وہاں پر، اس نے کہا کہ آپ ایک ہی بات کرتے ہیں، دیکھیے لائن لگی ہوئی ہے. جو کہتے ہیں کہ ہمیں کہو ہم کہاں سوسائڈ بامبنگ کریں. تو اس سے پوچھا کہ کیا چیز ہے، کیوں مسلمان سوسائڈ بامبر ہو گئے؟
یہی بات میں نے کہی کہ ان مسلمانوں کو بتایا نہیں گیا کوئی کرنے کا کام ہے تو اپرچونیٹی کھلی ہوئی تمہارے لیے. یونیورسل اپرچونیٹیز، انارمس اپرچونیٹیز ہیں، لیکن بتایا نہیں گیا، لوگوں کو خبر نہیں. تو ساری مسلم کمیونٹی اپرچونیٹی بلائنڈ بنی ہوئی ہے. انڈر کمپلشن کچھ کھاتے کماتے ہیں، کچھ انہیں کھانے کچھ پیسہ تو چاہیے بیٹا بیٹی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے. تو انڈر کمپلشن اپنے کچھ کماتے ہیں. لیکن جہاں تک سوچ کی بات ہے، سوچ، میں دیکھیے سوچ کی بات کر رہا ہوں، سوچ کی بات کر رہا ہوں. لوگ جو سوچ ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، اس میں وداؤٹ اینی ایکسیپٹ ہر آدمی اسے مبتلا ہے کہ اپرچونیٹی اس کو دکھائی نہیں دیتی. تو ہمارا مشن جو ہے اسی یہ کہتے ہیں کہ بریک دا آئس، اس برف کو توڑنے کے لیے، اس سیگریگیشن کو توڑنے کے لیے، اس مینٹل بلاک ہے اس کو توڑنے کے لیے. ایک کتاب میری ہے، اس کا نام ہے اسلام دور جدید خالق، وہ انگلش میں بھی چھپی ہے. اس میں نے لکھا ہے کہ شرک جو تھا، شرک وہ ایک مینٹل بلاک بن گیا تھا، یعنی نیچر کو ایکسپلور کرنے کے لیے. کیونکہ دنیا جو تھی نیچر کو ورشپ کرنے لگی تھی. شرک کیا ہے؟ شرک نام نیچر ورشپ کا، یعنی سورج کو پوجنا، چاند کو پوجنا، اور سمندر کو پوجنا، پہاڑوں کو پوجنا، یہ تو شرک ہے. تو شرک جو ہے وہ کیا ہے؟ نیچر ورشپ ہے. میں اس میں لکھا تھا کہ نیچر ورشپ جو ہے وہ مینٹل بلاک بن گئی، کیونکہ جب جس چیز کو آپ پوجیں گے اس کو آپ ایکسپلور نہیں کر سکتے. یعنی آبجیکٹ آف ورشپ ایک چیز ہے، وہی چیز آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن نہیں بن سکتی. جس چیز کو آپ نے بنا لیا آبجیکٹ آف ورشپ، اسی کو آپ آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن نہیں بنا سکتے. یہ تھا مینٹل بلاک. تو جب شرک ختم ہوا، صرف ڈومینیشن ختم ہوا، ڈومینیشن اسلام کے ذریعے سے، تب یہ شروع ہوا نیچر کو ایکسپلور کرنا. اور پھر یہ ماڈرن سویلائزیشن آئی، ماڈرن انڈسٹری آئی، ماڈرن سائنس آئی. ایسے مینٹل بلاک مسلمان پھنسے ہوئے ہیں. مسلمان جو ہیں اسی طرح کے مینٹل بلاک میں پھنسے ہوئے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ آج کی دنیا جو اپرچونیٹی کی دنیا، ہاتھ میں ہیٹ کرتا ہے. یہ لوگ جو ہیں موبائل لیے ہیں، گھڑی باندھے ہیں، کار میں سفر کر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں کہ کیسے ہوا یہ سب کیسے ہوا. تو اپنے پرسنل انٹرسٹ کے تحت جا کے کار خرید لیا انہوں نے، جا کے موبائل خرید لیا، لیکن کانشیسلی انہوں نے نہیں جانا کہ ایک نیا زمانہ آ گیا ہے. یہ چیزیں جو ہیں ان کو انہوں نے کانشیسلی ڈسکور نہیں کیا. کانشیسلی بس کہیں سے پیسہ ادھر ادھر سے کما لیا، جا کے خرید لیا، بس اتنے ہی جانتے ہیں. وہ یہ نہیں جانا انہوں نے کہ ایک ایج جو تھا گیا، دوسرا ایج آ گیا، اس سے بڑا ایج. یعنی پولیٹیکل رول کا جو زمانہ تھا وہ چھوٹی چیز تھی. وہ کسی جگہ آپ کا پولیٹیکل رول ہو، وہ کیا ہے؟ چھوٹی سی چیز ہے. ابھی مسلمان پولیٹیکل رول ہے 57 مسلم کنٹریز میں، آج بھی مسلمانوں کا پولیٹیکل رول ہے. پھر بھی لیکن دنیا کے میپ پہ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی بھی 57 مسلم کنٹریز میں مسلمانوں کی حکومت ہے، ان کا رول ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں یونیورسل پلین پر تو کوئی ان کی جگہ نہیں، کوئی ان کو سے نہیں، کوئی ان کا ویٹ نہیں. کیوں؟ جو چیز ویٹ والی تھی اس میں وہاں ان کا کوئی جگہ نہیں ہے. یعنی ماڈرن جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں ان کی کوئی جگہ نہیں. ایک صاحب نے لکھا ہے ڈاکٹر عبدالسلام نے، کہ جب میں جاتا ہوں کسی ہاسپٹل میں، وہاں آپریشن تھیٹر کو دیکھتا ہوں، آپریشن تھیٹر میں سوچتا ہوں کہ اس میں کوئی چیز ہے جو مسلمانوں نے
کی دی ہوئی ہو تو ایک چیز بھی نظر نہیں آتی مسلمانوں کی دی ہوئی. یعنی اتنی بڑی چیز ہے سرجری. اس سے پہلے کبھی انسان نہیں جانتا تھا کہ سرجری بھی ہو سکتی ہے. وہ سرجری کرنے کے لیے جو آلات جو چاہیے اس کے بڑھ کر کے وہ چاہیے اس کو، یعنی جو بے ہوش کرتے ہیں جو انیستھیسیا آیا گا جی، وہ غریب ایک نیچر کا ایک بون ہے، بون کہ ایک انسان کو چیڑ پھاڑ کر رہے ہیں اور وہ آرام سے سو رہا ہے. آپ غور کیجئے کہ اگر آپ کو ایک سوئی بھی چبھا دیا تو تڑپنے لگیں گے آپ، اور ڈاکٹر آپ کو چیڑ پھاڑ کر رہا ہے، آپ چپ چاپ سوئے ہوئے ہیں. تو کتنی عجیب چیز ہے یہ جو ویسٹ نے دی ہے آپ کو. ویسٹ نے دی ہے یہ. تو پولیٹیکل رول تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. یہ جو نئی چیزیں ہیں، ماڈرن میڈیسن، ماڈرن سرجری، ماڈرن کمیونیکیشن، ماڈرن ایجوکیشن، ماڈرن ٹیکنالوجی، ماڈرن سائنس، ماڈرن ایویشن، یہ اس سے تو بلین ٹائم زیادہ بڑی ہے یہ سب چیزیں. تو اسی میں پھنسے ہوئے. ایک پروفیسر ہیں امریکہ کے، وہ آئے انڈیا تو مجھ سے ملے تھے. وہ اپنی بیوی کے ساتھ آئے تھے. وہ امریکہ کے تھے، وہ پروفیسر رائٹ اپنی بیوی کے ساتھ آئے تھے. تو مجھ سے ملے تھے وہ. ہم نے ان کو کتاب دی تھی، وہ انڈین مسلم سے پازیٹیو آؤٹ لک. تو انہوں نے کہا کہ میں لال قلعہ دیکھنے گیا، ریڈ فورٹ. تو جب میں دیکھ رہا تھا تو اپنے بیوی سے کہا کہ دیکھو یہی جھگڑے کی جڑ ہے، یہ جھگڑے کی جڑ ہے ریڈ فورٹ. کیونکہ اب مسلم جب یہاں آتا ہے تو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی پاسٹ گلوری یاد آتی ہے. پاسٹ گلوری اس زمانے میں ہم ریڈ فورٹ تھا ہمارا، یہاں سے شاہجہاں حکومت کرتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو یہ لال قلعہ نہ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا ان کے لیے، کیونکہ پاسٹ گلوری میں جیتے ہیں اور آج کا پتہ ہی نہیں انہیں. آج کا پتہ ہی نہیں ان کو. آج اس ملک میں اتنا بڑا انقلاب آیا ہے کہ چانی مراٹھی سکھ، ان کا آدمی پرائم منسٹر بنا ہوا ہے. یہ کبھی ہو سکتا تھا ایسا؟ دیٹ از بریکنگ آف ڈیموکریسی. انڈیا کی بہت چھوٹی مائنارٹی ہے سکھ، اور اس کا ایک آدمی آج انڈیا کا پرائم منسٹر بنا ہوا ہے. یہ ہے دیٹ از بریکنگ آف ڈیموکریسی. تو یہ سب باتیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی. کیوں؟ ہم تو لال قلعہ کی دیواروں میں اٹکے ہوئے ہیں، اسی میں پھنسے ہوئے ہیں پاسٹ میں. اس کو کہتے ہیں انگلش میں انیکرونزم. مسلمان کیس جو انیکرونزم کیس ہے. اس کو انگلش میں ایک بہت اچھا لفظ ہے پارانویا. ہمارے پاس ایک آدمی آتے تھے پہلے امریکہ کے، وہ نو مسلم تھے. وہ ان کا نام تھا اسٹیو اسکلر، پھر نام رکھا تھا انہوں نے مصطفیٰ. تو انہوں نے کہا کہ 11 سال تک مسلم کنٹری میں نے گھوما، میں 11 سال تک گھومتا رہا اور ہر جگہ کے مسلمانوں کو میں نے پڑھا. تو انہوں نے کہا کہ آج کے مسلمانوں کا جو کیس ہے وہ کیا ہے؟ پارانویا. پارانوئک کریکٹر بن گئے ہیں مسلمان. پارانویا کیا ہوتا ہے؟ اس کو تو جس کو پارسی میں کہتے ہیں، پرشین میں پیدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا. تو سارے مسلمان جو ہے پیدرم سلطان بود کی نفسیات میں جیتے ہیں، پارانویا کی نفسیات میں جیتے ہیں. بالکل صحیح بات کہی تھی اس نے. بس لال قلعہ دکھائی تھا ان کو. ارے بھی آج کو دیکھو، آج ایک موبائل جو تمہارے جیب میں ہے وہ لال قلعہ سے بلین ٹائم زیادہ بڑی چیز ہے. شاہجہاں کے پاس کہاں موبائل تھا؟ شاہجہاں کے پاس کہاں گھڑی تھی؟ شاہجہاں کے پاس کہاں کار تھا؟ شاہجہاں کہاں ہوائی جہاز اڑ سکتا تھا؟ شاہجہاں کہاں ایکسپورٹ بزنس چلا سکتا تھا وہ جو آج چلاتے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس. تو لال قلعہ کی دیواریں دکھائی دیتی ہیں لوگوں کو، اور آج کی جو اپرچونیٹیز ہے وہ دکھائی دیتی. لال قلعہ شاہجہاں کے زمانے میں کہاں انٹریکشن اتنا ہوتا تھا؟ اس زمانے میں کہاں اتنا اپرچونیٹیز دعوی ورک کرنے کے لیے، اتنا کمیونیکیشن کہاں تھا اس زمانے میں؟
یہ ہے جڑ مسلمانوں کے کیس کی. دس از دا کیس آف پریزنٹ مسلمس. دس از دا ٹریجڈی آف پریزنٹ مسلمس. دس از دا سائیکی آف پریزنٹ مسلمس. اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ذمہ دار ہے لیڈر لوگ، ریلیجس لیڈر اور سیکولر لیڈر دونوں. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں اس معنی. سو کال جو سیکولر لیڈر ہیں وہ بھی، اور سو کال جو ریلیجس لیڈر وہ بھی، جس کو میں کہا کرتا ہوں بیرش لیڈر اور بارش لیڈر. ان مسلمانوں کو تباہ کیا ہے. عربی کے شاعر نے کہا تھا ایک شعر کہ اذا کان الغراب رئیس قوم سیہدیہ ملا دار البواری. اذا کان الغراب رئیس قوم سیہدیہ ملا دار البواری. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اگر کسی قوم کا سردار کوا ہو جائے تو جا کے وہ گڑھے بھی گرائے گا. تو میں کوا یہاں ایک سمبولک ورڈ ہے. مطلب یہ کہ جن ایسے لوگ لیڈر بن جائیں جن کے پاس ریزن نہیں ہے، جس کے پاس ویژن نہیں ہے. سب بڑی چیز ویژن ہوتی ہے، ویژن. اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگ لیڈر بن جائیں کسی قوم کے جن کو ویژن نہیں ہے، جس کے پاس، تو وہ گڑھے میں گرائیں گے وہ. تو یہ ہمارا جو مشن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان اس سے نکلیں، اس دلدل سے نکلیں. دوسروں کو بلیم دینا جو ہے جو کلچر بن گیا ہمارا، ہر آدمی دوسروں کو بلیم دے رہا ہے. مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھیے، مسلمانوں کے جلسے میں جائیے، مسلمانوں کی میگزین پڑھیے، مسلمانوں کے پیپر پڑھیے، مجلس مدرسہ کہیں بھی جائیے، ہر جگہ نگیٹو باتیں ہو رہی ہیں، دوسروں کو بلیم دیا جا رہا ہے کہ ہمارے خلاف کانسپریسی ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے، مسلمان سب لوگ دشمن بن گئے ہمارے، اور یہ ہے وہ ہے، یہی بات ہے سب. تو جب تک آپ مسلمانوں کو یہ نہیں بتائیں گے، یہ زمانہ تو اس سے ہزار گنا بہتر ہے جس کو تم مغل پیریڈ اور آٹومان پیریڈ کہتے ہو، اس سے ہزار گنا بہتر ہے یہ زمانہ. جو اپرچونیٹی آج تمہارے لیے وہ پہلے کہاں تھی؟ پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. کتنی بڑی نعمت ہے یہ کمیونیکیشن، ماڈرن کمیونیکیشن، ماڈرن اپرچونیٹیز، ریلیجس فریڈم، ڈیموکریسی، بہت ہی بڑی نعمت ہے. لیکن مسلمان بے خبر ہے اس سے. تو بس رائٹ نے صحیح کہا تھا کہ لال قلعہ جو کھڑا ہوا ہے ریڈ فورٹ، یہی مسلمانوں کی سب سے بڑا گمراہ کرنے والی چیز ہے. یہاں تک کہ عربوں کا بھی حال ہے. عرب جاتے ہیں اسپین، تو جسے ہاں مسلمانوں کو لال قلعہ یاد دلاتا ہے نا ان کے ماضی کی، وہی ان کو یاد دلاتا ہے. یہ میں نے پڑھا تھا ایک میگزین، عربی میگزین میں، تو ایک مشہور خاتون عرب کی. عرب لوگ بہت جاتے ہیں اسپین کیونکہ وہاں ان کو اپنی گلوری دکھائی دیتی ہے. جسے انڈین سب کانٹیننٹ کے لوگ جو ہے وہ آتے ہیں یہاں دیکھنے کے لیے کیونکہ یہاں ان کو گلوری دکھائی دیتی ہے. عرب لوگ اسپین جاتے ہیں، وہاں کی بلڈنگیں، وہاں کے پہلے زمانے کے کھنڈر. تو اسے کہا تھا الا متی سیستمر ھذا اللیل العربی، عربوں کی رات کب تک چلے گی؟ ابھی اندھیرا کب تک رہے گا؟ عرب کا جو اندھیرا ہے کب تک رہے گا؟ حالانکہ اجالا ہے. یہ پیٹرول جو ظاہر ہوا، ماڈرن ٹیکنالوجی ظاہر ہوئی، تو عربوں کو اتنا دیا کہ کسی شہنشاہ کو بھی نہیں ملا تھا. وہ آج کا جو عرب ہے وہ پچھلے زمانے کے مسلم شہنشاہ سے بھی زیادہ اچھی حالت میں رہتا ہے. شاندار کاریں، ذاتی ہوائی جہاز، پرائیویٹ پلین. میں عرب میں ایک ساتھ سے ملنے گیا ایک امیر سے، تو میرے ساتھ ڈاکٹر عبدالویس تھے. کہا کہ جانتے ہیں اس کا پرائیویٹ پلین ہے، یعنی ذاتی جہاز، کاروں کے قافلے، شاندار مکانات. کس کے پاس تھے مجھے بتائیے؟ کس شہنشاہ کے پاس تھے؟ لیکن وہ جا کے خاتون کیا کہتی ہے کہ عرب دنیا پر جو اندھیرا چھایا ہوا یہ کب تک باقی رہے گا؟ کیونکہ وہ نئے زمانوں کو پہچانا نہیں اس نے.
اس کو صرف وہی زمانہ یاد ہے کہ جب اسپین میں مسلمان حکومت کرتے تھے. اب تو ایک ایک آدمی اس سے بڑی حاصل کر چکا ہے. اب ایک ایک آدمی اس سے بڑی چیز حاصل کر چکا ہے. آج کل کے مکانات، آج کل جو مکانات بنتے ہیں وہ جو وہاں تو جو قصر بنے تھے، قصر اس سے قصر بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں. آپ جا قصر کو دیکھیے، قصر مطلب پیلس. اسپین میں جو پیلس ہیں اس سے کہیں زیادہ اچھے ہیں آج کل کے مکانات. آج کل جو مکانات جو ماڈرن ٹیکنیک ہوتی ہے، جو ماڈرن پلاننگ ہوتی ہے، وہ اس سے بہت بہتر ہے، بہت اونچی ہے اس سے. آج کے جو عرب ہیں اس سے بہتر اچھے گھر میں رہتے ہیں، اس سے اچھی گاڑی پر سواری کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں اڑتے ہیں، ان کے یہاں اس سے اچھا فرنیچر ہوتا ہے، ہر اعتبار سے ان سے بیٹر ہے. لیکن کہتی ہے کیا خاتون، وہ ادیب، وہ خاتون ادیب ہے، رائٹر ہے، کہ عربوں پر جو ادھرا چھایا ہوا تو کب تک باقی رہے گا. اللہ متا سیستمر هذا الليل العربی. اب تو اجالا ہو گیا، سپر اجالا ہو گیا. تو سب کا یہی حال ہے. امریکہ میں بار بار گیا ہوں، کم سے کم 13 بار. ہر آدمی نگیٹو بولی بولتا ہے، حالانکہ وہاں بھی اچھے گھروں میں رہتے ہیں، اچھی کاروں میں بیٹھتے ہیں، ان کی بیٹے اچھی ایجوکیشن لے رہے ہیں، کیونکہ سائیکی نہیں بدلی، تھنکنگ نہیں بدلی، سوچ نہیں بدلی، نئے دور کو ڈسکور نہیں کیا انہوں نے. وہی جی رہے ہیں جہاں ہمارے گاؤں کے لوگ جیتے تھے اب سے 80 برس پہلے. انہیں خبر نہیں تھی ماڈرن اپرچونیٹیز کی، تو لڑ رہے ہیں. بہت بات کو تیسری نسل میں، تھرڈ جنریشن میں جا کر کے انہوں نے ڈسکور کیا. تو جم کیا انہوں نے ایجوکیشن میں. اب وہ ترقی کر رہے ہیں وہ لوگ. یہ سادہ معاملہ نہیں ہے، یاد رکھیے. کسی کو بلیم دے دیں، کسی کو آپ انیمی ڈکلیئر کر دیں تو بس بات ایکسپلین ہو گئی. یہ سادہ معاملہ نہیں ہے. اٹ از فیلئر ٹو آور مسلم لیڈرشپ. اٹ از فیلئر آف مسلم لیڈرشپ. مسلم لیڈرشپ فیل ہو گئی، ون ٹو آل. اگر آپ کو اس میں شک ہو تو مجھے کسی کا نام بتا دیجیے، اس کا کسی ایک لیڈر کا نام بتا دیجیے، یا مسٹر ہو یا بول بھی ہو. 2 صدیوں کا میں کہہ رہا ہوں آپ کو، 19 صدی اور 20 صدی، 200 سال میں اتنے سارے مسلمان اٹھے، بڑے بڑے دھوم مچائی انہوں نے، بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے جلوس، بڑے بڑے ان کے دھوم دھام. کچھ دینے میں دیا کچھ نہیں. لیکن جب میں کہتا ہوں کچھ نہیں تو اس کا میرے پروف اس کا میرے پاس ہے. کیا وجہ ہے کہ سارے مسلمان نگیٹیوٹی میں جیتے ہیں، فرسٹریشن میں جیتے ہیں، ڈسپیئر میں جیتے ہیں؟ کیوں؟ اگر یہ لیڈر دیا ہوتا ان کو تو پازیٹیو تھنکنگ ان کے اندر ہوتی. آپ غور کیجیے، پریزنٹ مسلم جنریشن کو اگر ان کے لیڈروں نے دیا ہوتا، 200 سال کے جو ہنگامے کیے اس سے کچھ ملا ہوتا ان کو، تو آج کا مسلمان پازیٹیو تھنکنگ میں جیتا، نیگیٹو تھنکنگ تھوڑی جی سکتا تھا وہ. یعنی کھلا ہوا ثبوت ہے کہ سارے مسلمان کیوں ان کے اندر ہیٹ ہے، نفرت ہے، منفی سوچ ہے، مایوسی ہے، سب کو دشمن سمجھتے ہیں. یہ اس سے بڑا کیا ثبوت آپ کو چاہیے؟ اس سے بڑا کیا ثبوت چاہیے آپ کو؟ چونکہ پچھلی لیڈرشپ نے کچھ دیا نہیں ان کو، تو اپنے کو ڈیپرائیوڈ کمیونٹی مانتے ہیں وہ. تو وائی دے فیل دیم سیلف ایز اے ڈیپرائیوڈ کمیونٹی؟ محروم کمیونٹی کیوں سمجھتے ہیں اس کو؟ اگر لیڈروں نے دیا ہے ان کو تو محروم کمیونٹی کیسے ہے وہ؟ تو 200 سال میں اتنے سارے لیڈر پیدا ہوئے، اتنے ہنگامے کھڑے ہوئے، ایک سے ایک بڑھ کر لیڈر بڑے بڑے، اور بڑی دھوم مچی ان کی. تو سوال ہے کہ اگر انہوں نے دیا ہے مسلمانوں کو، تو آج کے جو جنریشن ہے، آج کے جو مسلمان ہیں، وائی دے آر لیونگ ان فرسٹریشن؟
ان کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے, پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے. یہ کوئی نہیں, پھر اس پر کچھ دیا نہیں انہوں نے. آپ جائیے کشمیر میں جائیے, آپ فلسطین میں جائیے, افغانستان میں جائیے, پاکستان میں جائیے, عراق میں, جہاں بھی جائیے آپ, ہر جگہ لوگ مایوسی ہیں, مایوسی مایوسی. تو اگر ان کے لیڈروں نے ان کو دیا ہے کچھ, تو مایوسی کیوں؟ کچھ دیا ہی نہیں, کچھ تباہی میں ڈھکیلا ان کو. تو اس کا آپ کو ری اسسمنٹ کرنا پڑے گا, ریوائز کرنا پڑے گا, پھر سوچنا پڑے گا. تو میں نے بہت سوچ کے میں یہیں پہنچا ہوں کہ وہ جو پوائنٹ تھا, یعنی 18ویں صدی کا خاتمہ, 19ویں صدی کا آغاز, یہ جو تھا, اس وقت یہ لوگ فیل ہو گئی مسلمانوں کو, یعنی وہ سینس آف ڈائریکشن دینے میں. 18ویں صدی کا خاتمہ اور 19ویں صدی کا آغاز, اسی کے جو بیچ میں جو ہسٹری کا ایک بہت ہی بڑا لمحہ آیا تھا, اس وقت مسلمانوں کو ایک لیڈ دینا تھا, ان کو ایک سینس آف ڈائریکشن دینا تھا. تو مسلمان کو دے نہیں سکے وہ, تو مسلمان ڈائریکشن لیس قوم بنے ہوئے, انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے دنیا. تو اس پر جہاں تک میں نے غور کیا, اصل راز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں جانا ان لوگوں نے. اس میں عربی جاننے والے بھی تھے, انگریزی جاننے والے بھی تھے, فارسی جاننے والے بھی تھے, ایک سے ایک بڑھ کر عالم, کیونکہ آگے لمبے لقب لکھا تھا ان کے نام کے ساتھ. لیکن ایک ڈیوائن لا کو نہیں جانا انہوں نے. وہ ڈیوائن لا کیا ہے کہ ایک زمانہ بدلتا ہے, دوسرا بہتر زمانہ آتا ہے. ایک پرابلم آتا ہے, اس کے ساتھ اپرچونیٹی ساتھ ساتھ آ جاتی ہے. تو کولونیل پاورس آئیں مغرب کی, انہوں نے آٹمان امپائر کو زیر کیا, مغل امپائر کو زیر کیا. تو ایک پرابلم تھا, پولیٹیکل پرابلم. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز آئی, وہ کمیونیکیشن تھا, وہ ڈیموکریسی تھی, وہ فریڈم تھا, اپرچونیٹیز تھیں, ساتھ ساتھ آئیں. انما العسر یسرا. تو جلدی سے اویل کیجیے اس کو. کیا رونا دھونا, کیا گلا کرنا, کیا شکایت کی بات کس لیے, پروٹیسٹ کس لیے؟ نئی اپرچونیٹی کا اویل کیجیے. تو ایک ہی لفظ میں یہ ہے کہ نئی اپرچونیٹیز جو آئی تھیں ان سے بے خبر ہو گئے مسلمان, اس کو اویل نہیں کر سکے. ابھی تک وہی سلسلہ جاری ہے. ہمارا مشن ایک ہی ایکسیپشن ہے, یہ پوری 200 سال کی تاریخ میں کہتا ہوں, کوئی ایک بھی مشن نہیں بتا سکتے آپ سی پی ایس کے سوا جو مسلمانوں کو یہ لیڈ دے رہا ہو. کوئی بھی نہیں. اگر ہے تو مجھے نام بتائیے اس کا, ابھی میں اس کو انالائز کر دوں گا. 200 سال میں پہلا مشن یہ ہے, سی پی ایس کا مشن. جس کو انکار ہو وہ مجھے نام بتائے, میں بھی انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے اس کو انالائز کر دوں گا. کچھ بھی نہیں, صرف ڈارکنیس پھیلایا لوگوں کو ڈارکنیس میں ڈالا, کنفیوژن میں ڈالا, اندھیرے میں ڈالا. تو بہرحال آپ کا ذمہ داری ہے, ہمارے ساتھیوں کی, ہمارے سی پی ایس کے لوگوں کی, کہ وہ لوگوں کو اندھیرے سے نکالیں, ان کو ڈائریکشن دیں, ان کو اپرچونیٹیز دکھائیں, تاکہ ان کے اندر شکر کی جذبہ پیدا ہو, اللہ کا شکر کرنے والے بنے اور اللہ کی رحمتوں میں انہیں حصہ ملے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Okay, we are starting the question answer session now. This question is from Dr. Farida Khanam from New Delhi. Verse number 100, chapter 10 of the Quran says, "No one can find the right path except with God's permission."
Kindly explain this. دیکھیے پرمیشن کا مطلب ہے وداؤٹ فالوئنگ دا لا آف نیچر، وداؤٹ فالوئنگ دا ڈیوائن لا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جو لا بنایا ہے، جو پروسیس بنایا ہے، پروسیس، اس پروسیس کو فالو کر کے ہی آپ سچائی تک پہنچیں گے. اس کو فالو نہ کرے تو نہیں پہنچ سکتے. یہ مطلب ہے. اسی آیت میں دیکھیے کہ رسک ہے، جو فالو نہیں کرتے ان کو خدا رسک ڈال دیتا ہے. رسک کا مطلب کیا ہے؟ کنفیوژن میں پڑ جانا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بنایا قانون وہ کیا ہے؟ اپنی عقل کو استعمال کیجیے، آپ چیزوں کو انالسس کیجیے، آپ یعنی وائٹ آئٹم اور بلیک آئٹم کو الگ کیجیے، سارٹ آؤٹ کیجیے. اور پھر بھی ایک ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ رہے گا. یہ بھی اسے سمجھ لیجیے. اللہ کا یہ قانون ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جس میں ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ نہ ہو. تو ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ کو بھی آپ کو اسی کے پیچھے نہیں دوڑنا ہے. ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ جو ہے اس کو بھی آپ کو انکور کرنا ہے، اس کو بھی کھولنا ہے. یہ سب کر کے آپ سچائی تک پہنچیں گے. اگر آپ چاہیں کہ کچھ نہ کریں اور سچائی مل جائے تو سچائی ملنے والی نہیں ہے. مطلب ہے اس آیت کا. یہ سورہ یونس کی ہے اور اس میں بہت زبردست بات ہے کہ جن کے اندر رسک ہوتا ہے، جو کنفیوژن میں جو پڑ جاتے ہیں، وہ ہمیشہ محروم رہتے ہیں سچائی سے. اور کنفیوژن کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے. جھوٹے شبہات، جھوٹے ڈاؤٹس کر کے آدمی کو پھنسا دیتا ہے اسے، جھوٹے شوشے کر کے. تو آپ کو ان کو ختم کرنا پڑے گا، کنفیوژن سے باہر آنا پڑے گا. یہ مطلب ہے اس آیت کا. This question is from Mr. Khaja Kalimuddin from Pennsylvania. Maulana, according to one internal report of an intelligence agency in New York City, it says that there is a radicalization of Muslim youths which is occurring. The signs of this radicalization is that the Muslims grow beards, give up alcohol and drugs, and so on. Maulana Saab, my question to you is that why the above type of changes, which we consider to be positive signs in Muslims, has become a sign of radicalization? Kindly comment. میں اس کو پازیٹیو نہیں سمجھتا. یہ پازیٹیو نہیں سمجھتا میں اس کو. یہ تو کلچر ہے کہ آر ایس ایس کے لوگ بہت مسلمان کو برا سمجھتے ہیں. آج انہوں نے داڑھی رکھ لی، کیا پازیٹیو سائن تھا وہ؟ یہ تو اپنی آئیڈینٹی بنانے کے لیے ایسا کرتے ہیں لوگ. آئیڈینٹی جو ہے دیکھیے، جو امیجیٹ کوئی بات اسی کو آئیڈینٹی بنایا جاتا ہے. تو مسلمانوں میں کی جو ہسٹری ہے اس میں کچھ چیزیں لے لیں گے. وہ عورتیں برقع پہنیں گی، وہ داڑھی رکھیں گے اپنی آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. باقی کوئی چینج نہیں ہے، کوئی پازیٹیو چینج نہیں، کچھ بھی نہیں. ان سے آپ باتیں کریں تو وہی نگیٹیو بولیں گے. وہی جتنے جو ٹیررسٹ ہیں سب داڑھی ہوتی ہے، سب کے پاس داڑھی ہوتی ہے اور مارتے ہیں انسان کو. ظاہر کہ داڑھی جو ہے ان کو روکتی کہ نہیں کہ انسان کو نہ ماریں. وہ انوسینٹ انسان کو مارنا کتنی بری چیز ہے. مسلمان کو مارنا تو بہت ہی بری چیز ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد فوراً گن اٹھاتے ہیں. تو یہ پازیٹیو چینج نہیں کہا جائے گا. اس کو کہا جائے گا کہ اپنی ایک آئیڈینٹی بنانے کے لیے ایسا کیا انہوں نے. آئیڈینٹی تو عورتیں برقع پہن رہی ہیں، مرد داڑھی رکھ رہے ہیں. میں اس کو صرف سمجھتا ہوں کہ اپنی آئیڈینٹی کو بنانے کے لیے ایسا کیا ان لوگوں نے، باقی کوئی پازیٹیو چینج نہیں ہے. This question is from Mr. Owais Siddiqui from New Delhi. Maulana, what is the difference between the dua we do while walking, sitting, standing, or lying on the bed, and the dua that we do after 2 units of salat? یہ بہت اچھا سوال ہے.
کہ دعا کا ایک تو ایک اسپیسیفائڈ فارم ہے. یہ نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد لوگوں نے ہاتھ اٹھائی اور دعا کیا. اگرچہ ہر فقہ تمام ائمہ کا ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا چاہیے, کچھ بغیر ہاتھ اٹھائے کرنا چاہیے. تو اس کا ایک فارم ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا, کچھ ورڈس ہے اس کو بولے آپ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ایک ہے کہ دعا کی اسپرٹ آپ کے اندر جاگ پڑے, یعنی دعا بائی روٹین ایک ہے, اور ایک دعا وہ جو اسپرٹ پیدا ہو جائے تو ہر وقت ابلے گی آپ کے اندر سے. ایز اے روٹین جو دعا ہے وہ تو بھائی نماز پڑھی آپ نے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے آپ. وہ دعا جو تھی وہ ایک روٹین تھی وہ. لیکن آپ کا اندر جاگ پڑے دعا کی اسپرٹ, یعنی اللہ سے ڈر, اللہ کے آگے اکاؤنٹیبل ہونا, اللہ سے محبت کرنا, اللہ سے خوف کرنا, جنت یاد کرنا, دوزخ یاد کرنا, یہ سب آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ہر وقت دعا ہی دعا ہوگی آپ کی. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے رات دن آپ دعا میں جینے لگیں گے. تو ایک ہے روٹین کی دعا, ایک ہے وہ دعا جو اسپرٹ جاگنے کے بعد ہوتی ہے, تو وہ ہر وقت ہوتی رہتی ہے. This question is from Mr. Abdul Basit from Qatar. حدیث میں ہے کہ پروفٹ کو جب کوئی پریشانی ہوتی وہ حضرت بلال سے کہتے کہ نماز کے ذریعے مجھ کو سکون دو. دوسری حدیث ایسے ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. مولانا اس کو ایکسپلین کیجئے کہ نماز کس طرح ایک مومن کے لیے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے. دیکھیے اس میں ایک بڑے خاص کنفیوژن ہے, جہاں تک مجھے یاد ہے ایسا نہیں ہے کہ پریشانی کے وقت کہتے تھے اذان دو. ارہنا یا بلال آتا ہے, وہ نماز کا وقت ہو گیا تو یہ کہنے کے لیے کہ اے بلال ٹائم ہو گیا اذان دے دو, انہوں نے کہتے تھے کہ ارہنا یا بلال, اے بلال ہمیں راحت دو. تو نماز کے وقت نماز دینے کے لیے وہ حدیث ہے, جہاں تک میں یاد آتا ہے مجھے. اچھا وہ الگ بات ہے کہ اذا حضب امر فصلہ, وہ الگ حدیث ہے کہ اذا حضب امر فصلہ, کہ کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو آپ نماز پڑھتے تھے. تو یہ ایک مومن کا کریکٹر ہے, کیونکہ مومن ہر وقت, مومن کا عقیدہ کیا ہوتا ہے, گاڈ از آل پاورفل, اللہ ہی کے پاس سب کچھ ہے, اللہ ہی جو ہے پوری یونیورس کو مینیج کر رہا ہے, اللہ ہی پوری یونیورس کو کنٹرول کر رہا ہے, اللہ ہی دینے والا ہے, اسی کے دینے سے ملتا ہے. تو بالکل فطری بات ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اور امید رکھیں کہ اللہ حالات کو اس طرح مینیج کرے گا کہ آپ کی کام بن جائے گا. تو لیکن میں اس میں ایک بات اور عرض کروں گا کہ اس کا مطلب نہیں کہ آپ کا کوئی پرابلم سالو ہو جائے فوراً کے فوراً, یہ مطلب اس کا نہیں ہے. یہ اظہار عبودیت ہے, یعنی آپ اپنے عبد ہونے کا اظہار کرتے ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت اس مسئلے کو حل کر دے, ہوتا ہے کہ نہ بھی حل ہو اس وقت, وہ پینڈنگ میں رہے وہ. لیکن آپ کا یہ عقیدہ کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, سارا اختیار اللہ کے پاس ہے, اللہ رب العالمین ہے, آپ کا یہ عقیدہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی بات ہو تو آپ اللہ کے رجوع کریں, اللہ کی طرف آپ کا دھیان جائے, اسی کو لے کر سوچیں آپ. تو وہ ایک ایکسپریشن آف ایمان ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ایکسپریشن آف ایمان ہے. باقی یہ کا مطلب یہ نہیں کہ مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا, یہ مطلب نہیں ہے. جیسے بچہ جو ہے کوئی بات ہوتی ہے دوڑتا ہے ماں کی طرف. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی آواز آ جائے, کوئی کھٹکھٹ ہو, کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو بچہ, چھوٹا بچہ ماں کی طرف دوڑے گا. تو مومن جو ہے اللہ کی طرف دوڑتا ہے. تو دیر از ایکسپریشن آف ایمان, ایکسپریشن آف فیتھ. This question is from Mr. Muntajib Akbar from Chennai. Maulana, in today's talk you mentioned that with every difficulty there is an opportunity.
Kindly tell me if there is any guidelines to follow to find opportunities when one faces with problems. देखिए, एक सबसे अहम बात है कि रिएक्शन से अपने को बचाइए। सबसे अहम बात यह है कि आप अपने को रिएक्शन से बचाएं। बस रिएक्शन में पड़े तो वो दिखाई नहीं देगी, अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देगी। मुझे बार बार ऐसा हुआ है मेरे साथ खुद कि कोई चीज़ हुई, कोई प्रॉब्लम आया, तो अगर मैंने रिएक्ट किया तो अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई नहीं देगी, मैं उसको खो दूंगा। लेकिन मैं रिएक्ट न करूं, जाकर सोचूं, नमाज पढ़ूं, दुआ करूं, तो खुल जाता है कि भाई ये मौका है तो कोई करो, इसको अवेल करो। तो एक ही चीज़ है जो की वर्ड है इसमें कि सेव योर सेल्फ फ्रॉम रिएक्शन। सेव योर सेल्फ फ्रॉम रिएक्शन, इन इंस्टेंट रिएक्शन। ये फौरन आदमी भड़क करके रिएक्ट करता है, उससे बचिए अपने को और सोच की तरफ चले जाइए, सोच की तरफ चले जाइए। बम्बई के एक साहब जो वहाँ प्रिंसिपल थे एक स्कूल में, उनका मेरे पास टेलीफोन आया। मालूम हुआ कि उनको प्रिंसिपल के का कोई मसला पैदा हुआ उनका, और वो झगड़ा हो गया मैनेजमेंट से, और उसके बाद वो ऑफिस जाना छोड़ दिया उन्होंने। तो उनका कि मैं क्या करूं। मैंने कहा क्या कर, वही न कीजिए जो आपने किया, जो आपने किया उसी को न कीजिए। अब झगड़ा क्यों किया आपने, अब नफरत क्यों की उनसे, गुस्सा क्यों हुए आप? एक बात थी, उसको आप कहते भाई मेरी गलती हुई, बस बात खत्म हो जाती वहीं पर। जो बात थी एक, तो आप कहते कि मैनेजमेंट से कि भाई ये मेरी गलती थी, तो बात वहीं कभी खत्म हो जाती। अब आपने झगड़ा किया, आपने लड़ाई बढ़ाई की, आप गुस्सा हुए, तो उन्होंने माना, उन्होंने जाकर दोबारा से कहा, मैंने कहा कि आप जाके सॉरी कहिए, माफ़ी मांगिए। जाके वो माफ़ी मांगी, उन्होंने सब बात ख़त्म हो गई, सब बात ख़त्म। तो जब भी कोई ऐसा मामला पेश आए तो बस एक ही काम कीजिए, इंस्टेंट रिएक्शन से बचाइए अपने आप को और चले जाइए इसमें, सोचने में चले जाइए, सोचिए 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 सोचिए, और यानी 100% मैं कह सकता हूँ आपको कि आपको अपॉर्चुनिटी सामने आ जाएगी जो उससे बेटर होगी आपके लिए। This question is from Mr. Idris from Raipur. Maulana, kindly explain the verse number 1 of chapter 87 of Quran, which says, glorify the name of your Lord, the Most High. अब मैं तो समझता हूँ कि सिंपल सी बात है, क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया कि अल्लाह की आज़मत को याद करो। तस्बीह माने तस्बीह गाना गिनना नहीं है कि तस्बीह लेके बैठ जाओ गिनना शुरू कर दो, ये मतलब नहीं है। अन्य अल्लाह की आज़मत को याद करो, अल्लाह की आज़मत को का चर्चा करो, और उसकी आज़मत के आगे अपने आप को सरेंडर कर दो, उसकी हमद करो, उसका बयान करो, अपने सीने को से रोशन करो, ये मतलब है उसका। बाकी अगर कोई और इसमें क्वेश्चन है तो मैं समझ नहीं पाया उसको। Okay, we'll take next question. This is from Mr. Ghulam Moyuddin from Srinagar. मुसलमानों के अंदर जो गलत नज़रियात पैदा हुए हैं, जिनमें कुछ मौलवियों की तसनीफ़ात ने ज़्यादा रोल अदा किया है, उनको मौजूदा मुस्लिम इंसान कैसे दूर कर सकता है, और जिन मुसन्निफ़ों ने लोगों को गुमराह किया है उसके बारे में इस्लाम का क्या हुक्म है? देखिए, आप मौलवी क्यों कहते हैं? मौलवी और मिस्टर बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। कौन सा मिस्टर इसमें एक्सेप्शन, मुझे बता दिए उसका नाम। कोई एक भी मिस्टर बताइए, मुस्लिम मिस्टर, जो इसमें एक्सेप्शन हो। सो मौलवी और मिस्टर बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन ऑफ क्यास। उन्होंने मिसलीड किया, दोनों ने मिसलीड किया।
تو میں نزدیک اس کا جواب صرف یہ ہے، دیکھیے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ انہوں نے غلطی کی، غلط لیڈ کیا انہوں نے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کا حکم کیا ہے. یعنی دو باتیں ہوئی. ایک بات ہے کہ ہم یہ مانیں کہ انہوں نے مس لیڈ کیا، مس لیڈ کر کے قوم کو غلط راستے پہ دوڑایا انہوں نے، اس میں تو میرے دیکھ کوئی شک نہیں ہے. اب دوسری بات ہے کہ اللہ کے نزدیک کا حکم کیا ہے. تو اس میں ایک عالم نے بہت صحیح کہا تھا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ اگر ان کی نیت اچھی تھی تو ان کا اللہ کا انجام بھی اچھا ہوگا، نیت بری تھی تو اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے وہ. انما الاعمال بالنیات کو لے کر انہوں نے ایسا کہا. تو ایوری تھنگ ڈپینڈس آن انٹینشن. تو دنیا کے اعتبار سے تو مس لیڈ کیا انہوں نے، کھلی ہوئی بات ہے. اللہ کے لحاظ سے کیا ہے وہ ان کے انٹینشن پر یعنی ڈپینڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو پکڑتے ہیں جس کے بیڈ انٹینشن ہو، باقی اس کو فارگیو کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس کو اگر گڈ انٹینشن سے کوئی آدمی غلطی کر جائے. کل میں کسی سے بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ دیکھیے اخلاص ہرگز کافی نہیں ہے، وژڈم اصل چیز ہے. کل ہی اس پہ بات ہو رہی تھی ایک صاحب سے. اخلاص کا مطلب سنسیئرٹی. کوئی کتنا ہی مخلص ہو، کتنا ہی سنسیئر ہو، وہ اس کی ذات کے لیے، اپنے لیے. یعنی اخلاص ہے پرسنل کوالٹی. آپ اگر بہت مخلص ہیں، بہت نمازی ہیں، بہت روزہ دار ہیں، بہت ہی آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، آپ مخلص ہے بہت، تو آپ کا پرسنل وہ کوالٹی ہے وہ. اس کا مطلب نہیں کہ آپ قوم کے لیے کود پڑیں. آپ اس کے دیٹ ریکارڈس وژڈم، وژڈم، بصیرت. تو اخلاص ایک ذاتی کوالٹی ہے، بہت اچھی ہے ذات کے لیے. لیکن اگر آپ قوم کو لیڈ دینا چاہتے ہیں تو آپ کا وژڈم ہونا چاہیے، آپ کا ویژن ہونا چاہیے، آپ کے پاس بہت علم ہونا چاہیے، اور آپ کو انبائسڈ ہونا چاہیے، ریئیکشن سے بالکل پاک ہونا چاہیے، نیگیٹو تھنکنگ سے بالکل پاک ہونا چاہیے. ورنہ گھر میں بیٹھیے، مسجد میں بیٹھیے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے یو ڈفرینشیٹ بٹوین وژڈم اینڈ اخلاص. اخلاص کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کو آپ لیڈر بنا لیں. اس کو اخلاص ہے تو ٹھیک ہے، اس کا ذاتی اعتبار سے بہت اچھا ہے وہ، اس کا مطلب تھوڑی کہ وہ لیڈر بن جائے وہ. تو لیڈرشپ کے لیے وژڈم چاہیے، ویژن چاہیے. ذاتی اعتبار سے کافی ایک آدمی مخلص ہو تو بس اچھا ہے وہ، بہت اچھا ہے. This question is from Dr. Farida Khanam from New Delhi. Owing to Muslims' backwardness in education, they are not able to avail the opportunities as much as the other communities. This is one of the reasons for their negativity. How can we make them understand that they can find a share in this world according to their striving, nothing more, nothing less? میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن بڑھائی جائے. لیکن ایجوکیشن دونوں قسم کی ایجوکیشن، یعنی فارمل ایجوکیشن اور انفارمل ایجوکیشن، دونوں قسم پڑھائی جائے. فارمل ایجوکیشن بھی ہو، انفارمل ایجوکیشن. فارمل ایجوکیشن مطلب ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن ہے وہ فارمل ایجوکیشن ہے، وہ پڑھائی جائے. اور انفارمل ایجوکیشن جو ہمارا کام جو ہے، ہمارے جو مشن انفارمل ایجوکیشن ہے. لیکن ایک بات میں عرض کروں گا کہ آج کل جو ریزرویشن کی بات ہے، ریزرویشن، میں اس کو کلر سمجھتا ہوں، کلر. ریزرویشن کے ذریعے سے مسلمان ترقی نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں. انہیں میرٹ پانا پڑے گا، میرٹ پر. میں اس کا دشمن ہوں، اس کانسیپٹ کا کہ مسلمانوں کو ریزرویشن دو. کچھ نہیں، کمپیوٹر پیرش، ان کو ڈھکیلیے حالات میں، چیلنج کو سامنا کریں وہ، تب ترقی کریں گے. اس لیے میں بالکل اس کو غلط سمجھتا ہوں. جو لوگ ریزرویشن کی بات کرتے ہیں وہی مسلمانوں کو دشمن ہے سب سے بڑے. مسلمانوں کو حالات میں ڈھکے لیے، مسلمانوں کو چیلنج کا سامنا کرنے کے قابل بنائیے، تب وہ ترقی کریں گے. یہ ترقی نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے کبھی ترقی.
This question is from Mr. Syed Mohsin Bilal. Why do intelligent Muslims, scholars, and leaders in all firqas not understand the real Islam? And why do all the Jamaats not come together to do dawah work? وہ تو میں نے عرض کر دیا کہ بہت ہی کرٹیکل مومنٹ آیا تھا مسلمانوں کی ہسٹری میں، جو 18ویں صدی کے آخر میں 19ویں صدی کے شروع میں، کہ مسلمانوں کا پولیٹیکل امپائر ختم ہو گیا. دیٹ واز اے کرٹیکل جنکشن. تو وہیں پر غلطی ہوئی ہے، جو کسی فارسی شاعر کا شعر ہے کہ خشت اول کو نہاد بیمار کج تا سریا می روا دیوار کج. یعنی بیس اگر ٹیڑھی ہو جائے تو اوپر تک ٹیڑھا ساری دیوار رہے گی. تو وہاں پر لوگوں کو جو کرنا تھا کیا کہ یہ رونا لے کے نہیں بیٹھ جاتے وہ کہ صاحب دیکھو یہ ویسٹرن پاورز ہیں انہوں نے ہماری حکومت کو ختم کر دیا. نہیں، ویسٹرن پاورز جو لائیں ہیں اپرچونیٹیز ان کو ڈسکور کرو، ان کو اویل کرو. تو سارے مسلمان ون ٹو آل، عرب نان عرب جتنے بھی ہیں اسی میں ہیٹ میں لگ گئے، اور خود اپنے مسلم لیڈر سے بھی لڑنے لگے، یہ ان کے ایجنٹ بنے گئے. آپ دیکھیں مختلف مسلم کنٹریز میں اپنے مسلمان لیڈر سے کوئی لڑ رہے ہیں لوگ. جس مسلم کنٹری میں دیکھیے کہ وہاں کے جو اسلامسٹ ہیں وہ اپنے مسلم حکومت سے لڑ رہے ہیں. سمجھتے ہیں کہ ویسٹ کے ایجنٹ ہیں یہ. تو یہ وہیں سے معاملہ بگڑا ہے کہ یعنی اپرچونیٹی بیسڈ تھنکنگ کے بجائے ان کے پاس گلوری کو سوچ کر کے اسی پر نگیٹو ہو گئے. وہ ابھی تک وہی ہیں، ابھی تک مسلمانوں میں کوئی، ہمارے مشرق کے ساتھ کوئی نہیں ہے جو بتاتا ہو مسلمانوں کو کہ تم کیوں پاسٹ میں جی رہے ہو. اب حال تو اس سے بہت زیادہ اچھا ہے، پریزنٹ اس سے بہت زیادہ اچھا ہے. پریزنٹ میں جو مسلمانوں کو مل رہا ہے وہ تو اس سے بلین ٹائم زیادہ ہے. تم کیوں پاسٹ کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو؟ کوئی ایک آدمی نہیں میرے علم میں ہماری اس سی پی ایس کے باہر کوئی ہے تو مجھے نام بتائیے اس کا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں پر کیوں تنقید کرتے ہیں، تو نام بتاؤ ان کا، وہ نام بتاؤ ان کا. تمہارے دیکھا کوئی ہے ایسا دنیا میں؟ کوئی ہے ہی نہیں. تو بیسک بات یہ ہے کہ لوگ ابھی بھی اس جو گئی جو گلوری تھی پہلے، پاسٹ گلوری، اس سے باہر نہیں نکل پائے ہیں، اور پریزنٹ میں جو ان کے لیے اپرچونیٹیز ہیں اس کو دیکھ نہیں پائے. صرف سیلف انٹرسٹ کے تحت کچھ لوگ کچھ کھاتے کماتے ہیں، بس. ان کا جو شعور ہے، ان کا جو سوچ ہے، جو تھنکنگ لیول ہے وہ وہی کا وہی ہے. تھنکنگ لیول میں کوئی ڈفرینس نہیں. This question is from Mr. Salesh Malhotra from Singapore. Maulana, I recently met some of my old friends and found out that few of them have got divorced. When I listened to their problems, I realized that their issues were very trivial. Maulana, what is your advice for all couples? How should they resolve their differences to avoid a situation of divorce? دیکھیے میں نے ایک کتاب لکھی ہے اس پر، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک ہی ریزن ہے بس، اور کوئی ریزن نہیں، دو ریزن نہیں ہے. یوتھ ایج کا فنامنا یہ ہے، یوتھ ایج جو ہے رومانٹک ایج ہوتا ہے. ہر آدمی کا یوتھ ایج رومانٹک ایج ہوتا ہے. میرا بھی یوتھ ایج رومانٹک ایج تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا اس سے. میں بھی اسی دلدل میں پھنسا ہوا تھا. اس ایج میں ہر لڑکی سمجھتی ہے کہ میں ایک آئیڈل ہسبینڈ مجھے چاہیے، ہر لڑکا چاہتا ہے کہ مجھے ایک آئیڈل وائف چاہیے. اور یہ جو ناول ہیں، یہ جو سنیما ہے، یہ سب بتاتے ہیں کہ ایسا ایگزسٹ کر رہا ہے. ایسا یہ جھوٹا، یعنی فالس ان کو نالج دیتے ہیں، فالس. ایسا نہ کوئی آئیڈل ہسبینڈ ہے، نہ کوئی آئیڈل وائف ہے، نہ کوئی آئیڈل لڑکی ہے، نہ کوئی آئیڈل لڑکا ہے. لیکن ناول پڑھ کر کے، مووی دیکھ کر کے اور ٹی وی دیکھ کر کے لوگوں کے ذہن میں کانشیسلی انکانشیسلی آتا ہے کہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے، کوئی ایسی لڑکی، ایسا لڑکا.
تو وہ لو اب لو افیئر کسی سے ہوا ان کو تو سمجھتے وہ مل گیا مجھے. لو افیئر جب ہوتا ہے تو سمجھتے ہاں مل گیا مجھے، وہ آئیڈیل پیئر مل گیا. لیکن وہ آئیڈیل پیئر تھا نہیں وہ. تو جب ریئل لائف میں آتے ہیں جب تو پتہ چلتا ہے ہو یہ تو آئیڈیل پیئر ہے نہیں، یہ تو وہ میرے مائنڈ میں جو بسا ہوا تھا وہ تو ہے نہیں ہے. تو سارے لوگ اسی مبتلا ہیں، ون ٹو آل سب مبتلا ہیں، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں. اس سمپل بات کو دریافت نہیں کر سکے کہ آئیڈیل کا ناٹ بی اچیو. کوئی لڑکا آئیڈیل نہیں، کوئی لڑکی آئیڈیل نہیں. تو یہ تو بس ایک میرج کا ہے، میرج تو ایڈجسٹمنٹ کا لیے ہوتی ہے بس. تو یہ تو پہلے جاننا چاہیے ہمیں کہ ڈفرینس ہوں گے، پہلے جاننا چاہیے کہ وہ لیس دین آئیڈیل ہوگا. یہ شادی سے پہلے جاننا چاہیے آپ کو. نہیں کوئی بتانے والا نہیں. یہ بھی میری ڈسکوری ہے، یہ بھی میری ڈسکوری ہے، میں بتا پایا. پوٹینشیل بھی نہیں جاتا تھا اس کو. مجھے بھی ایک سے زیادہ شادیاں کر ڈالی، اور اسٹارٹنگ لوگ بیٹر بھی نہیں جانتے تھے، انہوں نے بھی شادی کر ڈالی ایک سے زیادہ. تو کوئی جانتا نہیں تھا کہ آئیڈیل ہسبینڈ اور آئیڈیل وائف کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کوئی. تو لوگ جو جیتے ہیں رومانٹسزم میں، ناولیں پڑھتے ہیں، مووی دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، تو یہ انکانشیسلی ان کے مائنڈ بیٹھ جاتا ہے کہ ایسا کوئی ہے. اور جب وہ لاتے ہیں اپنے گھر میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو وہ ہے نہیں. تو پہلے سے پتہ ہو ان کو پہلے سے کہ جو ملے گا وہ لیس دین آئیڈیل ہی ہوگا، تو خوب اچھے طریقے سے اس کو گزارا ہو جائے، خوب اچھے سے گزارا ہو جائے. یہ بیسک بات یہی ہے. This question is from Mr. Nafis Shiraz from Delhi. آج کے زمانے میں ادھکتر مسلمان اپنی اولادوں کی وجہ سے کافی پریشان رہتے ہیں، یعنی ان کی اولادیں نالائق بھی ہیں اور نافرمان بھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف ایک وجہ ہے، پیمپرنگ. ساری ذمہ داری ماں باپ پر ہے. ہر ماں باپ پیمپرنگ کر کے اپنے بچوں کو خراب کرتے ہیں بس، اور کوئی وجہ ہے ہی نہیں دوسری. اپنے بچوں کو ایزی منی دیں گے، ایزی کار دیں گے، ایزی لگژری دیں گے، مطلب انہیں محنت نہیں کرنی پڑی اور فری میں باپ نے دے دیا. تو سب سے بری چیز جو ہے پیمپرنگ. بچوں کے اندر ریئلسٹک اپروچ نہیں آ پاتا، حقیقت نہیں سمجھ پاتے. وہ بنا کمائی مل گیا، بنا پسینہ بہائے مل گیا، کچھ بھی نہیں کیا اور سب چیز مل گئی، تو بگڑیں گے، وہ تو بگڑیں گے. اور کوئی ماں باپ اس کے لیے تیار نہیں کہ میں پیمپرنگ کرتا ہوں. میں جس سے بات کرتا ہوں نا، ہم تو کچھ نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو اس کو دینا چاہیے ہوائی جہاز، تو ہمیں تو ایک سائیکل دے دی ہے، ہمیں تو دینا چاہیے ایک بال، ہمیں تو ایک فلیٹ دے دیا ہے. تو کوئی ماں باپ اس کو پکڑ نہیں پاتے کہ یعنی اصل بات کیا ہے. تو جب تک ماں باپ پیمپرنگ کو نہیں چھوڑیں گے تب تک بچے بگڑتے ہی رہیں گے، بچوں کا بگڑنا ختم نہیں ہوگا. وہ ایج جو کہ ہوتی ہے جو کہتے ہیں یعنی پریپریٹری پیریڈ، بچوں کا جو پریپریٹری پیریڈ ہے اسی میں ان کو پیمپرنگ مل رہی ہے. تو بہرحال میں اس کو سمجھتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنا سکھاؤ، 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مارو. فضربوہم اذا بلغوا عشرا، یہ تو فضربوہم اذا بلغوا عشرا. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مارنا نہیں، ہیمرنگ کرو ان کی. یہ مطلب نہیں کہ ڈنڈا لے کے مارو ان کو، یہ نماز کی بات نہیں ہے. یعنی لینگویج آف پمپرنگ مت استعمال کرو، لینگویج ہیمرنگ استعمال کرو، یہ مطلب ہے اس کا. لوگ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ لینگویج آف پیمپرنگ استعمال کرتے ہیں. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، لڑکے بگڑ جائیں گے اس سے، تم اسے لینگویج آف ہیمرنگ استعمال کرو.
یہ مطلب نہیں کہ سچ مچ بیٹ کرو ان کی. تو آپ یا تو کیجیے، نہیں کیجیے تو پھر بھگتیے اس کے، پرائز دیجیے اس کی. اگر آپ پیمپرنگ نہیں چھوڑنا چاہتے تو پھر پرائز اس کی دیجیے اس کی. لڑکے بگڑیں گے، بگڑنا ہے ان کو، بگڑنا ان کو. اس کے بہت بڑے قصے ہیں. میں چاہوں تو قصہ بیان کرنے کے لیے بہت سے قصے بیان کروں کہ کیسے کیسے لوگ پیمپرنگ کر کے بگاڑ رکھا اپنے بچوں کو لوگوں نے. ان پرنسپل میں کہتا ہوں کہ سارے ماں باپ ذمہ دار ہیں اس سچویشن. خود شکایت کرتے ہیں اولاد کی، ذمہ دار وہ خود ہیں. شکایت دوسروں کو کرتے ہیں، ذمہ دار وہ خود ہیں، کیونکہ وہ پیمپرنگ کر کے خراب کر دیا انہوں نے. This question is from Mr. Khaja Kalimuddin from Pennsylvania. Maulana Saab, is it necessary to learn what part of our ibadat is farz or sunnah or nafil? دیکھیے یہ سب تقسیمات جو ہے یہ حدیث میں نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، یہ فقہا نے بنائی ہیں. یہ سب یہ سمجھ لیجیے آپ اس کو. نماز تو بس نماز ہے بس. سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، اور یہ کہاں حدیث میں یہ سب ہے؟ کہاں ہے مجھے بتائیے. نماز ہے. اس تقسیم کو لے کر نماز پڑھیں گے آپ تو کبھی نماز نہیں ادا کر پائیں گے آپ. یہ تقسیم اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، یہ فرض ہے، یہ مؤکدہ ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے، فلاں فلاں، یہ تو وہ ہے، یہ ٹیکنیکل وہ ہے، یعنی ڈیفینیشن. اگر ٹیکنیکل ڈیفینیشن لے کر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ ٹیکنیکل نماز پڑھیں گے. ٹیکنیکل نماز، یہ ٹیکنیکل نماز ہے. یہ نماز تو ایک یاد خداوندی کا ایک سمندر ہے جو آپ نماز آپ سینے میں امٹتا ہے. تو آپ یہ یاد رہے گا کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں. یہ سب کچھ نہیں. نماز کی اسپرٹ اپنے اندر جگائیے. اسپرٹ، نماز کی اسپرٹ ہے وہ کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یعنی خشوع جو ہے اسپرٹ ہے نماز کی. اللہ سے تعلق، اللہ کی یاد، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، یہ سب باتیں. تو پھر یہ سب باؤنڈریز ٹوٹ جاتی ہیں. یہ سنت ہم پڑھ رہے ہیں اور فرض ہم پڑھ رہے ہیں. یہ فرض تو ایک روٹین کو قائم رکھنے کے لیے ہے. یہ فرض جو ہے یہ روٹین کو قائم کرنے کے لیے ہے. یہ 5 روٹین بتا دیے گئے. باقی نماز اس سے اعلیٰ ہے، اس سے اوپر ہے. اور یہ پیدا ہوگی نماز آپ کو بہت زیادہ اسٹڈی کریں آپ قرآن کی، بہت زیادہ اسٹڈی کریں آپ حدیث کی، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے یعنی جو سائنس ہیں نیچر میں اس کو سوچیں بہت زیادہ، اس سے وہ نماز پیدا ہوگی. This question is from Mr. Shafiq Ahmed from Saharanpur. It is difficult to teach a general Muslim, but it is extra difficult to teach a Muslim scholar. If Muslim scholars are not changed, how can Muslims be changed? نہیں کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے. ڈیفیکلٹی ہے کہ آپ چاہیں کہ ہر آدمی جس سے آپ نے دعوت کیا وہ بدل جائے. یہ ہے ڈیفیکلٹی. کیوں بدل جائے گا؟ ہر آدمی کیوں بدل جائے گا؟ سیکر بدلتا ہے. سیکر اسکالر ہو یا نان اسکالر ہو، اگر وہ سیکر ہے تو بدل جائے گا وہ. جسے میں نے قصہ بتایا آپ کو جلندھر کا، ایک لیڈی جو انگلش لٹریچر سے کا سبجیکٹ ہے اس کا، کالج میں انگلش پڑھاتی ہے، بہت اچھی انگلش اس کی ہے، لیکن 1-2 کتاب پڑھ کر کے اس کا یہ حال ہوا کہ اس نے کہا میں آپ کا نماز پڑھوں گی. تو بہت بڑی اسکالر تھی وہ. تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ اسکالر کون ہے کون نان اسکالر کون ہے، اس کا تو سیکنگ اسپرٹ کتنی ہے. جو سیکر ہوگا وہی آپ کی بات کو سمجھے گا. تو وویدہ کا زال الفہدہ، زال کو معنی ہے سیکر. تو آپ
یہ ایک ہنٹنگ کا پروسیس ہے، ہنٹنگ پروسیس، یعنی سیکر کو تلاش کرنا. آپ جو دعویٰ بر کر رہے ہیں تو یہ سمجھ کر نہ کیجیے کہ 100% سب لوگ آپ کی بات مان لیں گے. نہیں، دیٹ از ہنٹنگ پروسیس. سیکر کون کون ہے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ. جہاں آپ سیکر پا جائیں گے وہ فوراً آپ کو پازیٹیو رسپانس دے گا. اس پہ اور زیادہ محنت کیجیے، فضل نفس سے اس پہ زیادہ محنت کیجیے، پا جائیں آپ کسی سیکر کو آپ. یہ ہے صحیح پروسیس. This question is from Mr. Noman Rashid from New Delhi. حضرت عمر نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ شراب پیتا ہے. آپ نے اس آدمی کو نصیحت کی اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کے لیے دعا کرو. اس کے بعد اس آدمی نے شراب چھوڑ دی. اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جب تم اپنے بھائیوں کو کسی برائی سے دیکھو تو اس کی خیر خواہی کرو اور اس کے بارے میں شیطان کے مددگار نہ بنو. ولا تکونوا للشیطان اعوانا. مولانا اس واقعے کو ایکسپلین کیجئے، اس کے لاسٹ پارٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے یعنی اس کے معاملے تو شیطان رول نہ ادا کرو. یعنی اس کے اندر جو ایگو بیٹھا ہوا ہے اس کو مت جگاؤ. اگر آپ نرمی سے کہیں تو اس کا کانشنس جاگے گا. ایگو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے شیطان کو، اور کانشنس ایگو ریپرزینٹ کرتا ہے ملائکہ کو. ہر آدمی کے دل میں ہر آدمی کے سینے میں ایک کانشنس ہے، ایک ایگو ہے. تو اگر آپ نرمی سے سمجھائیں، اس کے لیے دعا کریں تو اس کا کانشنس جاگے گا، اس کام کو چھوڑ دے گا وہ. لیکن اگر لگے برا بھلا کہنے اس کو لان تان کرنے تو ایگو جاگ پڑے گا. تو ایگو کو مت جگاؤ. اس کا مطلب یہ ہے دوسرا اگر لفظ بدل دیں آپ نے فرمایا کہ اس کے کانشنس کو جگاؤ، اس کے ایگو کو مت جگاؤ. کانشنس کو جگاؤ گے تو بات کو مان لے گا، ایگو کو جگاؤ گے تو وہ تو بھڑکائے گا، لڑائی چھیڑ دے گا. تو آپ اس کے لفظ بدل لیں تو مطلب اس کا یہی ہے کہ کسی کو برائی میں دیکھو تو اس کے کانشنس کو جگاؤ، اس کے ایگو کو مت جگاؤ ہرگز. تمہارا غلط رویہ، تمہارا غلط انداز بات کہنے کا اس کے ایگو کو بھڑکا دے گا، تو پھر تو اور دور ہو جائے گا. یہ مطلب ہے اس کا.